جب بھی کوئی بندہ کسی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے نا تو لوگوں کی تین قسمیں ہوتی ہیں. ایک مستقیم، دوسرا لاغر، تیسرا لائم. مستقیم کسے کہتے ہیں؟ مستقیم کہتے ہیں کہ بھائی ہر حال کے اندر کوئی بھی صورت آ جائے، اللہ تعالیٰ مجھ سے کتنی ہی قربانیاں لے لیں، مجھے یہ کام کرنا ہے. تو ایک شخص تو وہ جو مستقیم ہوگا. مستقیم کسے کہتے ہیں؟ کہ ہر حال میں، ہر صورت میں، ہر کیفیت میں مجھے وہ کام کرنا ہے. اسے کہتے ہیں مستقیم. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اس کے لیے تہجد پڑھنی پڑے گی، میں تہجد پڑھوں گا. اس کے لیے قرآن پڑھنا پڑے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرنی پڑے گی، میں قرآن کریم کی تلاوت کروں گا. اس کے لیے مجھے علم حاصل کرنا پڑے گا، میں علم حاصل کروں گا. اس کے لیے مجھے جو کام کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، میں وہ کام کروں گا. یعنی کہ یہ شخص ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. اسے کہتے ہیں مستقیم. اب بھائی آپ نے عمل کا ارادہ کیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو آزمایا نہیں جائے گا؟ ہر شخص کو ہم نے عمل کا ارادہ کیا تو ہمیں آزمایا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہر شخص کو آزماتے ہیں. جس طرح ہم ٹھیلے پر جاتے ہیں نا، پھل لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کیا پھل بس اٹھا کے خرید لیتے ہیں؟ نہیں، ایک ایک کو چیک کرتے ہیں، ایک ایک کو چیک کر کر کے رکھتے ہیں. بعدوں کا ٹھیلے والا جو ہے وہ زبردستی خود ڈالتا ہے تو وہ جب ڈال رہا ہوتا ہے اس کو بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک ایک کو ہم خود چیک کر کے لے رہے ہوتے ہیں کہ یار پھل خراب نہ آ جائے. تو اسی طرح جب آپ نے کسی کام کرنے کا ارادہ کیا ہے تو اللہ رب العزت بھی آپ کو چیک کریں گے. یعنی کہ آپ پر آزمائشیں آئیں گی، آپ پر مصیبتیں، مشقتیں، یہ چیزیں آئیں گی، کوئی نہ کوئی عذر آنا شروع ہو جائے گا. تو آپ نے اس عذر کو نہیں دیکھنا، بلکہ آپ نے قربانی دے کے علم حاصل کرنا ہے. یا کوئی سا بھی عمل ہو نا، مثال کے طور پہ آپ نے ٹائم فکس کیا کہ بھائی مجھے اس ٹائم سے اس ٹائم قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے. اب اس ٹائم آپ کی ممکن ہے کوئی نہ کوئی مجبوری آ جائے، کوئی نہ کوئی آپ کا عذر آ جائے، تو آپ نے اس ٹائم کی پابندی کرنی ہے اور جو کام دوسرے کام ہے وہ کام آپ نے بعد میں کر لینا. اگر مثال کے طور پہ آپ نے کسی کام کے کرنے کا ارادہ کیا تو آپ کو آزمایا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، آپ کو آزمایا جائے گا، صحیح. لیکن آپ نے اس عمل کو نہیں چھوڑنا. تو جو بندہ جس کو آزمایا جائے اور وہ عمل نہ چھوڑے اس کو کہتے ہیں مستقیم. یعنی کہ یوں سمجھے ہر حال میں قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اسے کہتے ہیں مستقیم. ہر حال میں، کوئی بھی حال ہو یہ تیار ہے قربانی دینے کے لیے، اسے کیا کہیں گے؟ مستقیم کہیں گے. ایک دوسرا شخص ہے، وہ کون ہے؟ وہ کہلاتا ہے لاغر. لاغر کون ہوتا ہے؟ جو قربانی بالکل نہ دے، ہر بات پہ عذر پیش کرے. صحیح، جو بھی بات ہوگی اس پہ کوئی نہ کوئی عذر پیش کرنا ہے اس بندے کو. جیسے کہ مثال کے طور پہ بھائی آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہو؟ نہیں. کیوں نہیں پڑھتے؟ یار اٹھنا مشکل ہے. فجر کی نماز پڑھتے ہو آپ؟ نہیں. کیوں نہیں پڑھتے؟ رات کو دیر سے سوتا ہوں. اچھا قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو؟ نہیں. کیوں نہیں کرتے؟ یار سستی بہت ہوتی ہے. اور کوئی بھی عمل پوچھو، گناہ چھوڑتے ہو؟ نہیں. کیوں؟ دل نہیں کرتا. ہر بات کا کوئی نہ کوئی عذر اس کے سامنے ہوگا. ہر بات کا جو بھی بات ہوگی نا، اس کا جو بھی عمل ہوگا اس کے خلاف اس کے پاس عذر موجود ہوگا. بھائی آپ یہ کورس کرنے کے لیے تیار ہو؟ نہیں. کیوں؟ اتنا لمبا عرصہ کون پڑے گا؟ ابھی آپ کا کورس ہے، یہ جب ختم ہو جائے گا کیا آپ کیا علم حاصل کرنا چھوڑ دو گے؟ آپ کیا جتنے بھی علماء ہوتے ہیں یہ اپنا کورس پڑھنے کے بعد کیا اس کے بعد پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں؟ علم حاصل نہیں کرتے؟ کتابیں وغیرہ پھر نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں. علم حاصل کرنے کا سفر مکمل نہیں ہوتا، یہ آپ نے مستقل زندگی بھر ادا کرنا ہے. حدیث شریف کے اندر کیا ہے؟ منہومان لا یشبعان، دو بھوکے ایسے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. منہوم فی العلم لا یشبع منہ، ایک دنیا علم کا بھوکا وہ کبھی بھی سیراب نہیں ہوگا جب تک وہ مر نہ جائے. قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھر دے گی لیکن علم اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا. یہ مسلسل علم کے حرص کے اندر لگا رہے گا. اور ایک دنیا کا بھوکا، ومنہوم فی الدنیا لا یشبع منہا، ایک دنیا کا بھوکا اس کا بھی کبھی پیٹ نہیں بھرے. ایک شخص وہ جو لاغر، جو بالکل بھی قربانیاں نہ دے، آپ جو بھی بات اس کے سامنے رکھو گے، بھائی آپ سبق کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ بولے گا ٹائم نہیں ملتا میرے کو. ٹائم ملتا ہے تو دل نہیں کرتا، دل کرتا ہے تو ہمت نہیں ہوتی، سستی ہوتی ہے. ہر بات کا اس کے بعد کوئی نہ کوئی عذر ہو. تو یہ ہوتا ہے لاغر. یہ اگر آپ لاغر پناہ کرو گے
تو آپ عمل سے جلدی محروم کر دیے جاؤ گے۔ ہم نے اپنا مزاج کیا بنانا ہے؟ ہم نے اپنا مزاج یہ بنانا ہے کہ ہم نے ہر حال میں اعمال کرنے، علم سیکھنے کا عمل ہے یہ بھی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے اعمال ہیں وہ بھی کرنے ہیں، فجر کی نماز کا عمل ہے وہ بھی کرنا ہے، تہجد کی نماز کا عمل ہے وہ بھی کرنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے وہ بھی کرنی ہے، درود شریف ہے وہ بھی کرنا ہے، سارے اعمال ہم نے کرنے۔ تو ایک وہ شخص جو مستقیم کے ہر حال کے اندر اپنے سارے عذر کو وہ سائڈ پہ رکھنے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے تیار بالکل بھی نہیں ہے، یعنی کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا وہ۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بننا ہے مستقیم، یعنی کہ استقامت کے ساتھ۔ حدیث شریف کے اندر کیا ہے؟ قل آمنت باللہ، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر ثم مستقیم، پھر اس پر قائم رہو۔ قائم رہنے کا مطلب کیا ہے؟ کچھ بھی ہو ایمان سے، یعنی کہ ایمان ختم نہیں کرنا ہے، ہر حال کے اندر ایمان پر جمے رہنا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی عمل ہو، جب ارادہ کر لیا ہر حال میں اس عمل کو کرنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو ایک وہ شخص جو مستقیم ہر حال میں عمل کرنے کے لیے تیار ہے، وہ کمی کوتاہی کرنے کے لیے تیار بالکل بھی نہیں ہے۔ اور ایک وہ شخص جو لاغر، جو قربانی دینے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں، ہاں اس کو پوچھو کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا شوق ہے، پھر اعمال کیوں نہیں کرتے؟ بس سستی ہوتی ہے بس۔ اچھا، تیسرا کون شخص ہے؟ تیسرا وہ شخص ہے جو لائم ہے۔ لائم کون ہے؟ لائم وہ شخص ہوتا ہے جو کبھی قربانی دے دے، کبھی نہ دے۔ کبھی جو ہے دین کے کام کے لیے بڑے سے بڑے قربانیاں دے لے گا، اور کبھی چھوٹی سی قربانی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ یہ ہوتا ہے لائم۔ جیسے کہ آپ، یہ تو اکثر جو ہوتے نا وہ زیادہ تر اسی کے اندر ہوتا لائم، کہ کبھی کبھار تو بڑے سے بڑا عمل بھی کر لیں گے، اور کبھی کبھار چھوٹے سے چھوٹا عمل کی قربانی بھی نہیں دی جائے گی۔ تو یہ ہے کہ لائم۔ ہمیں کس کے اندر رہنا ہے؟ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری ایک ہی کیفیت، بعض اوقات انسان مستقیم، سمجھ لو مستقیم لیول میں چلا جاتا ہے، بہت ہی ہائی فائی ہو جاتا ہے، بعض اوقات بالکل سست کاہل لاغر ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات لائم ہو جاتا ہے۔ ہمیں کس کے اندر رہنا؟ ہمیں مستقیم کے اندر رہنا ہے۔ ہر حال کے اندر کیا کرنا ہے؟ اعمال کے اوپر توجہ دینی۔